سوال ہوں گے۔ وہ 5 سوال کیا ہیں؟ نبی فرماتے ہیں پہلا سوال ہوگا کہ تو نے زندگی کیسے بسر کی، تو نے جوانی کیسے گزاری، تو نے مال کیسے کہاں سے کمایا، اور تو نے مال کیسے کیسے خرچ کیا۔ اور 5واں سوال ہوگا کہ تو نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ 5 سوال: زندگی کیسے بسر کی، جوانی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، کہاں کہاں خرچ کیا، اور تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ ان 5 سوالات کے جوابات جب تک نہیں ہوں گے، جب تک ایک قدم بھی آگے بڑھانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اپنی جوانی کا حساب کیسے دیں گے؟ کیا اس کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے ہم نے زندگی کس طرح سے گزاری ہے؟ نمازی بن کے گزاری ہے یا بے نمازی بن کے گزاری ہے؟ بڑوں کا احترام میں گزاری ہے، والدین کی خدمت میں گزاری ہے، یا والدین کی نافرمانی میں گزاری ہے؟ کبھی سوچا ہے اس کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، مال ہم کیسے کماتے ہیں، کہاں کہاں سے کماتے ہیں؟ حرام کماتے ہیں، حلال کماتے ہیں؟ کبھی ہم نے اس کا سوچا ہے کہ اس کا بھی ہمیں جواب دینا ہے؟ مال کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، کس کی جگہ پر خرچ کرتے ہیں؟ کیا ابھی ہم نے سوچا ہے اس کا جواب بھی ہمیں دینا ہے؟ اور ہم کتنا عمل کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی کبھی سوچا ہے؟ یاد رکھنا یہ 5 سوال ایسے ہیں جو ترمذی شریف کی حدیث پاک میں موجود ہیں۔ جب تک ان کے جواب نہیں ہوں گے، جب تک جو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیا جائے۔ غور کریں آپ، ہم اپنی زندگی کا ذرا دیکھیں، محاسبہ کریں، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم اپنے شب و روز دیکھیں، ہماری رات کیسے گزرتی ہے، ہمارا دن کیسے گزرتا ہے، ہم بے نمازی ہو کر سوتے ہیں یا نمازی بن کے سوتے ہیں، ہم اپنی زندگی نمازی بن کر گزارتے ہیں یا بے نمازی بن کے گزارتے ہیں۔ ذرا ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ جب رات کو سویا کرو، جب رات کو چارپائی پر جایا کرو، جب بستر پر پہنچا کرو، تو کم از کم اپنی زندگی کا محاسبہ کیا کرو، اپنے 24 گھنٹے کا محاسبہ کیا کرو۔ ہم نے 24 گھنٹے میں کیا کیا ہے، کتنی نمازیں قضا کی ہیں، ہم نے کتنے اچھی باتوں کو چھوڑا ہے، کتنی بری باتیں ہم نے کی ہیں، ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں۔ کم سے کم رات کو حساب لگایا کرو اور کلمہ طیبہ پڑھ کے سویا کرو، اللہ کا نام لے کر سویا کرو، اس لیے کہ صبح کا کسی کو پتا نہیں ہے کہ صبح کو ہماری آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی، ہم اپنے بچوں کا دیدار کریں گے کہ نہیں کریں گے، ہم اپنے والدین کا دیدار کریں گے نہیں کریں گے، ہم اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کریں گے کہ نہیں کریں گے، کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ موت کا 1 سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں۔ 1 سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے صاحب، ابھی تو جوانی ہے، موت کیسے آ جائے گی، ابھی تو بڑھاپا آئے گا، ابھی یہ ہوگا، ابھی وہ ہوگا، بہت سی باتیں ہمارے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ شیطان ہمارے ذہن کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ارے میاں ابھی سے نماز کی باتیں کرتے ہو؟ ہماری اسلامی ماں بہنیں بڑے بہانے کرتی ہیں، بچے نے پیشاب کر دیا تھا، بچے نے لیٹرین کر دی تھی، بچے نے کپڑے خراب کر دیے تھے، کہاں سے نماز پڑھتی؟ لیکن یاد رکھنا کل میدان محشر میں تو اس کا جواب نہیں دے سکے گی، یہ تیرا جواب کامیاب نہیں ہوگا کہ بچے نے کپڑے خراب کر دیے تھے اس لیے نماز چھوٹ گئی ہے۔ نہیں نہیں، اس کا یہ جواب ہرگز نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور جب تو بچوں کی بات رکھے گی تو حضرت فاطمہ کی زندگی تیرے سامنے آ جائے گی، فاطمہ کا وقت تیرے سامنے آ جائے گا، اور رب کریم فرمائے گا یہ بھی تو میری بندی ہے جس نے اپنے بچوں کی پرورش بھی کی ہے، اور دن میں روزہ بھی رکھا ہے، رات کو عبادت کی ہے، اور عبادت کا یہ حال تھا کہ فاطمہ جب سجدہ کرتی تھی اللہ اکبر تو صبح کی صبح نمودار ہو جاتی تھی، مگر فاطمہ کا سجدہ ختم نہیں ہوتا۔ اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی مولا کوئی رات تو اتنی لمبی بنا دے، کوئی رات تو اتنی لمبی بنا دے جو تیری بندی دل کھول کر تیری عبادت کر سکے۔ حضرات لیکن ہمیشہ رات کا دامن تنگ ہوتا چلا گیا اور فاطمہ کا سجدہ طویل ہوتا چلا گیا۔ حضرت فاطمہ کی زندگی سامنے ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاطمہ کی زندگی تیرے سامنے رکھ دی جائے گی، پھر تو کیا جواب دے گی؟ میرے بھائیوں تمہارا بھی کوئی عذر وہاں نہیں چلے گا۔ یاد رکھنا 1 سیکنڈ کا بھی موت کا بھروسہ نہیں ہے، کب موت آ جائے۔
आप कहेंगे कैसे, तो नबी की हदीस सुनो, ईमान ताज़ा हो। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सिद्दीक़ अकबर, तुम जरा ये बताओ मौत को कितना करीब जानते हो? किससे फरमाया? खलीफा अव्वल है, हजरत सिद्दीक़ अकबर है। फरमाया तुम मौत को बताओ कितना करीब जानते हो? तो हजरत सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करने लगे, ऐ मेरे आका, मैं मौत को इतना करीब जानता हूँ, फज्र की नमाज अदा करता हूँ तो ज़ोहर की उम्मीद नहीं रखता। इरशाद फरमाया, ऐ फारूक आदम खलीफा दोम, तुम बताओ मौत को कितना करीब जानते हो? अर्ज करने लगे, आका मैं मौत को इतना करीब जानता हूँ, मैं ज़ोहर अदा करता हूँ तो असर की उम्मीद नहीं रखता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उस्मान तुम बताओ अच्छा मौत को कितना करीब जानते हो? इरशाद फरमाया तो हजरत उस्मान गनी ने अर्ज किया, ऐ मेरे आका मैं मौत को इतना करीब जानता हूँ कि मैं असर की नमाज पढ़ता हूँ तो मगरिब की उम्मीद नहीं रखता। सुभान अल्लाह बोलो। नबी ने फरमाया, ऐ खलीफा चहारों, ऐ मौला अली मुश्किल खुशा, बाब खैबर को उखाड़ने वाले, तुम बताओ मौत को कितना करीब जानते हो? तो हजरत मौला अली अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं इतना करीब जानता हूँ कि मैं जब मगरिब अदा करता हूँ तो ईशा की उम्मीद नहीं रखता। सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया? नौजवानों जरा गौर से सुनना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। नबी फरमाते हैं, सिद्दीक़ अकबर तुम मौत को इतना करीब जानते हो कि फज्र अदा करते हो तो ज़ोहर की उम्मीद नहीं रखते। ऐ फारूक आज़म तुम मौत को इतना करीब जानते हो, ज़ोहर अदा करने के बाद असर की उम्मीद नहीं रखते। ऐ उस्मान गनी तुम मौत को इतना करीब जानते हो कि तुम असर अदा करते हो तो मगरिब की उम्मीद नहीं रखते। ऐ मौला अली तुम मौत को इतना करीब जानते हो कि तुम मगरिब अदा करने के बाद ईशा की उम्मीद नहीं रखते। लेकिन मुझ मोहम्मद से सुनो, मैं मौत को कितना करीब जानता हूँ, मैं जब दाहिनी जानिब पर सलाम फेरता हूँ तो बाएं की उम्मीद नहीं रखती। ये कौन फरमा रहे हैं? ये वो नबी फरमा रहे हैं कि जिनके पास मलकुल मौत आते हैं तो पहले इजाजत लेते हैं, और जब इजाजत नहीं मिलती है तो वापस चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर इजाजत लेते हैं, और फिर इजाजत नहीं मिलती तो फिर वापस चले जाते हैं, फिर आते हैं और फिर इजाजत लेते हैं, लेकिन फिर भी इजाजत नहीं मिलती तो फिर चले जाते हैं। हदीस पाक में फरमाया गया, गालिबन चौथी मर्तबा के जब इजाजत लेते हैं तो हजरत फातिमा ज़हरा सराने बैठी हुई है, सरकार मर्ज में मुब्तला है, सरकार की तबीयत अलील है, आंख खोलते हैं, नबी फरमाते हैं, फातिमा दरवाजे पर कौन है? अर्ज करते हैं, आका वालिदे मोहतरम दरवाजे पर आने वाला कोई साइल है, वो अंदर आने की इजाजत मांगता है लेकिन मैं मना कर देती हूँ, वो चला जाता है। आज ये चौथी मर्तबा आ रहा है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। नबी ने इरशाद फरमाया, फातिमा जानती हो वो आने वाला कौन है? सुभान अल्लाह। जानती हो फातिमा वो आने वाला कौन है? अर्ज करती हैं, आका मैं नहीं जानती। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा ये आने वाला कोई दुनियावी इंसान नहीं है, ये मलकुल मौत है जो मेरी रूह लेने के लिए आता है, मुझसे इजाजत ले रहा है। जब तक इजाजत नहीं मिलेगी मेरी रूह निकाल कर नहीं ले जाएगा। इसे आने की इजाजत दे दो। हजरत फातिमा आने की इजाजत देती हैं, हजरत मलकुल मौत अंदर तशरीफ लाते हैं, इजाजत लेते हैं, नबी इजाजत देते हैं, मलकुल मौत आपकी रूह पाक को निकाल कर ले जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नबी फरमाते हैं कि मैं जब दाहिनी जानिब को सलाम फेरता हूँ तो बाएं की उम्मीद नहीं रखता। नौजवान तूने ये कैसा फैसला कर लिया? मेरी माँ और बहनों तुमने ये कैसे फैसला कर लिया कि अभी मौत नहीं आएगी? तुम कैसे फैसला कर लेते हो कि अभी तो जवानी भी नहीं आई है, अभी जवानी के मजे लेना है? अरे याद रखना, जवानी इस तरह से ना गुजारो। अगर जवानी भी गुजारनी है तो हजरत इमाम हुसैन जैसी गुजारो, हजरत अली अकबर जैसी गुजारो, हजरत कासिम जैसी गुजारो। अगर इस तरह से हमारी जवानी गुजरेगी तो दुनिया भी रोशन हो जाएगी, हमारी कब्र भी रोशन हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह वाह वाह। ये आखिरी पैगाम मैं आपको देकर जा रहा हूँ। अगर मौत को याद रखना है तो एक पैगाम मैं आपको देकर जा रहा हूँ, और उस याद रखने से, मौत के याद रखने से आपको फायदा कितना होगा
وہ بھی میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں. نبی ارشاد فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. نبی فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو. نبی نے پہلے قبروں پر جانے سے منع کر دیا تھا. وہ کیوں منع کر دیا تھا؟ اس کی بھی وجہ رہی ہے نا. اسلام کا ابتدائی دور تھا، لوگ اکا دکا مسلمان ہوئے تھے، جو مر رہے تھے وہ سب وہی تھے. دینے کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے. سب وہی تھے، بے کلمہ تھے، سب وہی تھے. اس لیے نبی نے فرما دیا کہ قبروں کی زیارت نہ کرو. لیکن جب لوگ اسلام کی آغوش میں آتے گئے، سبحان اللہ، اسلام کی آغوش میں آنے لگے، اور جب مومنوں مسلمانوں کا انتقال ہونا شروع ہو گیا، تب نبی نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، مگر اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو. سبحان اللہ. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ قبروں کی زیارت سے فائدہ کیا ہوگا؟ اے نبی قبروں کی زیارت کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ میں عام قبروں کی بات کر رہا ہوں، یہاں سے ایک پیغام اور بھی مل سکتا ہے. عام قبروں کے جانے کے بارے میں نبی نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو. اور کیوں کرو؟ فَإِنَّهَا تُزَاهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. بے شک اس لیے قبروں کی زیارت کرو کہ قبروں کی زیارت تمہیں دنیا میں